रिटायर्ड जनरल और साबिक सदर मुमलिकत सदर पाकिस्तान जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब दुबई में इंतकाल कर गए हैं आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। और यकीनन आज एक दफ़ा फिर उनका जो दौर था, दौर हुकूमत था, और पाकिस्तान के लिए जो वो वक्त था और उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ पर काफ़ी तज्जिया किया जा रहा है। यकीनन एक ऐसे सोल्जर जिन्होंने 1965-1971 की जंग में हिस्सा लिया और पाकिस्तान के बारे में उनकी जो मोहब्बत थी, मेरे ख़्याल में शायद ही इससे कोई इनकारी होगा। हाइंडसाइट इज़ ऑलवेज़ 20/20। किसी भी लीडर की दौर का जब हम जायज़ा लेते हैं तो हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि इन्होंने ये गलती की, ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस वक्त के मुतहरिकात, उस वक्त की ग्राउंड रियलिटीज़ क्या होती हैं। लेकिन बहरहाल जी, अक्सर ये बात गुफ्तगू में आती है कि क्या 2001 9/11 के बाद जो अफ़गानिस्तान जंग है उसमें पाकिस्तान को हिस्सा लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था। फिर मुख्तलिफ़ और मुश्किलात जो उनके दौर में आई, उनकी पर्सनल अगर हम चीज़ों की तरफ देखते हैं तो यकीनन उसमें बहुत सारी चीज़ें क्रेडिट पे जाती हैं। एक मैं उनके इंटरव्यू का एक्सर्प्ट सुन रही थी तो सबसे पहले उन्होंने ये बात कही कि मैं अपनी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ये मानता हूँ कि जो मुल्क का इक़्तिसादी इकनॉमिक टर्न अराउंड था। कहते हैं जब 1997-98 में ये मिलिट्री कू आया तो उस वक्त मुल्क की इक़्तिसादी माशी सूरत हाल बहुत अबतर थी और मुल्क का सर्वाइवल बहुत मुश्किल था। तो यकीनन उस वक्त की ज़मीनी हक़ाइक़ लोगों के सामने हैं। लेकिन बहरहाल जी, एक अच्छा वक्त पाकिस्तान ने देखा जिसके अंदर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ टेलकोस पाकिस्तान में आए, बैंक्स में बहुत रोबस्टिक बिहेवियर आया। दूसरा ये कि आज जिस तरह का आप वाइब्रेंट मीडिया लैंडस्केप पाकिस्तान में देते हैं, बहरहाल ये सब कुछ जनरल परवेज़ मुशर्रफ की क्रेडिट को जाता है कि ही लुक्ड एट ऑल ऑफ इट। फिर इसके अलावा इंडिया से ताल्लुकात की तरफ बेहतरी के हवाले से वेलिएंट सोल्जर, एक नहीं, दो नहीं, 7 कातिलाना हमले इन पे किए गए और ही वाज एबल टू सर्वाइव ऑल ऑफ देम। और उसके साथ भी जब भी हम देखते हैं इंटरनेशनल किसी भी फोरम की बात की जाए, शदीद तरीन मीडिया की तनकीद के बावजूद, चाहे वो उनकी पर्सनल परफॉर्मेंस पे हो या पाकिस्तान पे हो, ही ऑलवेज फॉट द पाकिस्तान केस विद वैलर। यानी वो एक जनरेशन, अगर हम अपनी बात करें, हम स्कूल में थे जब ये मिलिट्री को आया, लेकिन पाकिस्तान के बारे में अंडरस्टैंडिंग और ये एहसास कि पाकिस्तान कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है, हम दुनिया में अपनी एक हैसियत रखते हैं, हमारा एक वक़ार है और हमें कभी भी अपोलोजेटिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो इंडियन प्रोपेगेंडा होता था उसका एक बुलंद और बांग तरीके से जवाब देना, आई थिंक एन एंटायर generation grew up with that and today it's a sad day for everyone in Pakistan. कहा जा रहा है कि उनका फ्यूनरल, उनका जस्ते खाकी पाकिस्तान लाया जाएगा और फ्यूनरल की तैयारियां कराची में की जा रही हैं। एक दफ़ा फिर इनकी लेगेसी के ऊपर नज़र डालेंगे। आज हमारे साथ 2 ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जो यकीनन कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौरे हुकूमत में भी उनके साथ रही, तज्जिया भी था, पर्सनल कैपेसिटी में भी परवेज़ साहब को वो जानते थे, तो उनकी लेगेसी क्या है, उस वक्त के ज़मीनी हक़ाइक़ क्या थे, एक दफ़ा फिर उन पर नज़र डालते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद सुहेब साहब। इसके अलावा हमारे साथ फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ, जस्टिस एंड ह्यूमन राइट बैरिस्टर शाहिदा जमील भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, अगर सबसे पहले शुरुआत आपसे की जाए, आज बहुत अफसोस के साथ कहा जा रहा है, इंडियन मीडिया पे मैं थ्रू आउट देख रही हूँ तो वो कह रहे हैं जी आर्किटेक्ट ऑफ कारगिल इज़ नो मोर। थोड़ा सा उस वक्त के इन हालात और खुसूसन कारगिल के बारे में अगर हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएं कि व्हाट रियली हैपेंड। देखिए, कारगिल एक ऐसा, आप कह लीजिए कि एक जंगी हिकमत अमली थी जो अपनाई गई जी, जहां सियाचिन का, आप कह लीजिए कि वो इलाका सियाचिन का जिस पे भारत ने अनअनाउंस्ड कब्जा किया, क्योंकि ये इलाका जो सियाचिन का है जी, उसका वो खाली होता था। ये तय पाया था भारत और पाकिस्तान के दरमियान कि यहाँ पे चूंकि हमने बाउंड्री लाइन डिमार्केट नहीं की हुई, लिहाजा यहाँ पे ट्रुप्स नहीं होंगे जब तक कि यहाँ पे हम अपना जो हमारा इलाका और आपका उसकी डिमार्केशन नहीं कर ले। लेकिन भारत ने चुप करके उस पे कब्जा कर लिया और ट्रुप्स बैठा दिए, जिसके बाद पाकिस्तान ने ये महसूस किया कि अब हमें भी राइट, हमें भी हक हासिल है कि हम किसी ने कुछ न कुछ करके तो भारत को इस चीज की सजा दें जो उसने जबरदस्ती ये काम किया है। जब आपने 2 मुल्कों के दरमियान एक एतमाद और एक बातचीत तय पा गई कि आपने यहाँ पे ट्रुप्स नहीं रखते तो लाजमन आप फिर वहां पे नहीं रखेंगे, लेकिन भारत ने धोखा किया। चुनांचे जो सियाचिन को रास्ता जाता था, जैसे हम कारगिल सियाचिन रूट कहते हैं, ये रोड थी श्रीनगर कारगिल सियाचिन, उसको उसमें जो हिस्सा भारत ने उस पर ट्रुप्स नहीं रखे हुए थे, खाली था, पाकिस्तान उसमें मूव करके तो वो जो कारगिल रोड थी उसको
ایک طرح سے آپ کہہ لیجیے کہ انفلوئنس کر دیا یا اس کے اوپر آپ نے اس کر کے رکھ دیا. اب اس بھارت کے لیے یہ بالکل ایک بہت بڑا سانحہ تھا کہ سیاچن ان کے ہاتھ سے نکل جاتا, پاکستان اور دباؤ ڈالتا تو سیاچن خالی ہو جاتا. لیکن آپ نے دیکھا کہ انٹرنیشنل بھی قوتیں اس میں درمیان میں کود پڑی, پرائم منسٹر بھی اس وقت کے جو تھے وہ اننو ہو گئے, اور بالآخر پاکستان کو ایک سمجھوتے کے تحت پیچھے ہٹنا پڑا. وہ سیاچن کو انفیکٹ حل کرنے کا, سیاچن کے مسئلے کو حل کرنے کا ایک طریقہ اور اگر ہم یاد رکھیں تاریخ کو تو بی بی سی پہ اس وقت انڈین آرمی کی فنڈ ریزنگ کے باقاعدہ ایڈورٹیزمنٹس چلتے تھے, تو نو انٹرنیشنل آرگنائزیشن واز ایٹ دیٹ پوائنٹ ایون نیوٹرل اباؤٹ اٹ. بیرسٹر شاہدہ جمیل صاحبہ, آپ کی طرف آنا چاہوں گی. میم, جب 8 سال جو دور حکومت رہا پرویز مشرف صاحب کو, اس کی طرف دیکھا جاتا ہے وی ہیو مکسڈ اوپینینس, پیپل آئیدر لوڈ ہم اور دے ڈڈ ناٹ اپروو آف ہم. مجھے یہ بتائیے کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ 8 سالوں میں جو پہلے 3 سال تھے اس میں بڑا زبردست کام ہو رہا تھا, بڑے زبردست ریفارمز تھے, لیکن پھر واٹ چینجڈ ان دی لاسٹ 5 years؟ جی میم, کین یو ہیئر می؟ ہیلو, ہاں, ناؤ وی آر بیک. جی جی, نو پرابلم. شاہدہ جی, آئی ریپیٹ مائی کوشچن. میں نے سوال یہ کیا آپ سے کہ پہلے 3 سال ان کے حامی یا ان کے ناقدین کہتے ہیں کہ ان کے 3 سال جو پہلے دور حکومت کے تھے اس میں بڑے زبردست ریفارمز ہوئے. واٹ چینجڈ ان دی لاسٹ 5 years؟ You know, whenever a government comes to power, جی, جب بھی پہنچتے شروعات ہوتی ہیں تو وہاں زیادہ طاقت ہوتی. جی, ان پہلے مرحلوں میں جتنا کام آپ کر سکتے ہیں اسی وقت کر لیتے ہیں, اور مشرف صاحب نے یہی کیا. ان کو سمجھ تھی اس بات کی کہ وقت کے ساتھ وہ ویسٹڈ انٹرسٹ جو ملک میں ہے وہ آہستہ آہستہ گھسنے لگتا ہے, جی, مشکل ہو جاتا ہے بہت سی چیزیں کرنے کا. اور ایک سطح سے اگر آپ دیکھیں, پاکستان واز اے ویری پولرائزڈ in many ways, ethnically, religiously, sectarian, terrorism, یعنی پولرائزیشن کے ماحول میں آپ سب کو کیسے سمیٹیں گے, کیونکہ انٹرسٹ ایسی ہیں جو توڑ دیتی ہیں ہر چیز کو. یہ ہے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک, بہت مشکل سمجھیے کہ ایک ان کے لیے ایک ٹاسک تھی. وہ ٹاسک کو لیتے ہوئے 3 سال تک تو انہوں نے کر لیا, اور اس میں ان کے پاس فل پاس. جب انہوں نے شروع کیا کہ ہم اب جمہوریت کی طرف جائیں, تو میرے خیال سے وہ قبل از وقت تھا. 3 سال صحیح وقت نہیں ہوتا ہے, کیونکہ اتنی بگاڑ تھی, اتنی زیادہ گڑبڑ تھی, اتنی زیادہ ٹیررزم کے لائنز بنے ہوئے تھے اس ملک میں, گروپس بنے ہوئے تھے, تاکہ 3 سال بالکل سمجھیے کہ پریمیچور تھا. تو جب وہ واپس آ گئے میدان میں, سیاسی میدان تو ابھی تک سنبھل ہی رہا تھا, اس کے اندر پھر وہ عناصر جو ہیں وہ پھر سے طاقتور ہو گئے, اینڈ دیٹ میڈ اٹ ویری ڈیفیکلٹ فار ایکچوئل گورننس ٹو کنٹینیو. پولیٹیکل پولرائزیشن, ٹیررسٹ پولرائزیشن. شاہدہ جی, آپ نے پولرائزیشن کا ذکر کیا, اور یہ بات پرویز مشرف صاحب کے کریڈٹ کو جاتی ہے کہ میڈیا کی جو آزادی تھی, نئے چینلز کا, پرائیویٹ میڈیا کا آنا, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ وہ 3 سال یہی جو میڈیا انہوں نے اوپن کیا, فریڈم آف اسپیچ کی بات کی, سب سے زیادہ تو انہی پہ تنقید ہوئی, تو کیا دیٹ واز آلسو پریمیچور؟ نو, دیٹ واز ناٹ پریمیچور. وہ بالکل صحیح تھا, صحیح فیصلہ کیا ان کو کرنا تھا, کوئی اور نہیں کرتا. جی, حقیقت کوئی کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ اتنے بڑا سٹیپ لے تاکہ ہم اپنے ذرائع ابلاغ کو وہ وقت دے, میچورٹی کا, ڈیولپمنٹ کا, وہ آگے آئے. اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیے گا کہ وقت کے ساتھ ہماری ذرائع ابلاغ ماشاءاللہ کافی آگے چلی آئی ہے. کتنے سارے چینلز آ گئے ہیں, کتنے زیادہ پلیٹ فارمز کھل گئے ہیں اپنی بات اظہار کرنے کی. وقت لگتا ہے ہر چیز کو میچور ہوتے ہوئے, وہ بھی ہو جائے گا, لیکن یہ بہترین موقف ان کا تھا. امجد صاحب, جی میم آئی کم بیک ٹو یو. امجد صاحب سے بھی ایک سوال کرنا چاہوں گی. سر, آج کل کے پولیٹیشنز بھی اکثر یہ بات کرتے ہیں, خصوصاً پی ٹی آئی یہ بات کرتی ہے, چیئرمین عمران خان صاحب بات کرتے ہیں, پرویز مشرف صاحب کا NRO دینا اور بہت سارے اور پلیئرز کا پاکستان کی سیاست میں واپس آنا, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اینڈ واٹ واز دیٹ اے پریشرڈ موو؟ اس میں مزید کچھ اور آرٹیکلز کی چیزوں کی ضرورت تھی, پوائنٹس تھے جو نہیں اٹھائے گئے, مس انٹرپریٹ ہوا. اس NRO کو جو پرویز مشرف صاحب نے دیا, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, پرویز مشرف صاحب نے خود اس چیز کا اعتراف کیا ہے
کہ NRO دینا ان کا درست اقدام نہیں تھا, وہ غلط تھا. اور میں خود بھی اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ آپ اگر کسی نے آپ کے پیسے دینے ہیں تو آپ اس کو معاف کر دیں تو آپ کا حق ہے, لیکن اگر کسی نے ریاست پاکستان کا مال چرایا ہوا ہے اور اس کا کیس چھوڑ دینا, یہ آپ کی میں سمجھتا ہوں کہ اختیار آپ کو حاصل نہیں ہے. چنانچہ جنرل مشرف کا خود بھی اعتراف کرتے تھے, لیکن وہ یہی کہتے تھے کہ اس وقت جو مشاورت ہوئی, جو اس وقت پولیٹیشین جو سرکردہ لوگ ساتھ تھے, وہ یہ کہتے تھے کہ جی دو چیزیں انہوں نے اپنا مفاد دیکھا. اس میں یہ تھا کہ یا تو آپ تھرڈ ٹائم پرائم منسٹر بننے کی اجازت دیں, یہ آئین میں وہ تبدیلی لے آئے, یا یہ NRO کر دیں. وہ لوگوں نے ان کو مشورہ دیا کہ جی ان دونوں میں سے NRO بہتر ہے, کیونکہ وہ سیاستدان نہیں چاہتے تھے کہ محترمہ تیسری پرائم منسٹر بن کے سامنے آئے. تو اس طرح کی قصے تھے. تو میرا خیال ہے کہ جب آپ ہوتے ہیں, حکمران ہیں آپ, تو آپ کے گرد کافی سارے لوگ ایسے جمع ہو جاتے ہیں جن کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں. تو آپ کو کچھ اکاموڈیٹ کرنا پڑتا ہے, کچھ سوچ سمجھ کے چلنا پڑتا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ یہاں پہ وہ آلٹر کر گئے. اچھا, ہم کچھ ایکسرپٹس پرویز مشرف صاحب کی مختلف پریس کانفرنسز سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. میری ٹیم مجھے بتائے کہ اگر وہ ریڈی ہیں. شاہدہ جی, آپ سے بھی یہی سوال, لکنگ بیک ایٹ دی NRO اینڈ آلسو دی افغان وار, ڈو یو تھنک تھوڑا سا اس کے اندر تھوڑی مشکلات تھیں اور آپ سمجھتی ہیں کہ یہ فیصلے درست تھے؟ صحیح تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, مگر NRO کا مسئلہ کنٹروورشل تھا. اس وقت تک سمجھیے کہ الجھا دیا گیا تھا پھر سے سیاسی میدان بری طرح. نتیجہ یہ کہ اتنے انٹرسٹ گھس گئے تھے, سب کہہ رہے تھے کہ NRO کرے, NRO کرو, NRO کرے بغیر, ورنہ ہم جمہوریت واپس لا نہیں سکیں گے. جو مقصد ان کا تھا وہ یہ تھا کہ چلو تصفیہ ہو جائے اور یہ جو عناصر یہ واپس آ جائیں میدان میں, الیکشنز ہو تاکہ کل متنازع نہ ہو جائے الیکشنز. سارا مسئلہ یہ تھا کہ کسی طریقے سے معاملے کو ریکنسائل کرنا. تو یہ ایک سمجھیے کہ انہوں نے بعد میں بھی یہی اس چیز کو تسلیم کیا کہ یہ مجبوری تھی, اس میں وہ کوئی خوش نہیں تھا, مگر یہ تھا کہ وہ سارے خود پولیٹیکل فورسز مانگ رہی تھی NRO, وہی دباؤ ڈال رہے تھے. انہوں نے اپنے طرف سے نہیں دباؤ ڈالی, ان کے طرف سے دباؤ آئے کہ NRO دیں. تو ان کی پھر منمانی مانی, کیونکہ ان کو الیکشن میں آنا تھا, ان کو الیکشن میں لانا تھا, ان کو آگے آنا تھا. تو ظاہر ہے کہ جب آپ دروازہ کھول رہے ہیں تو سب چیز اندر آئے گی, آپ اس کو کیسے روک سکتے ہیں. تو وہ ایک چیز. اگر ایک چیز میں یہ بھی کہوں گی سدھا, انہوں نے بہت کام کیے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں. جتنی انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان میں وہ مشرف کے زمانے میں زبردست ہوئی. لوگ کہتے ہائی ویز ہماری آدھی بنی ہوئی آدھی رکی ہوئی تھی, ہماری سڑکیں ہمارے پل آدھے بنے ہوئے آدھے رکے تھے. کراچی میں 5 ایسے پلیں تھیں جو آدھی بنی ہوئی تھی, کلفٹن برج کے اوپر, للی برج آپ چلے جائیں, راشد منہاس روڈ چلے جائیں, جگہ جگہ. اسی طرح سے پورے فیصل آباد کے راستے بھی پورے نہیں تھے. آپ کے راستے جو فرام خانیوال ٹو چیچا وطنی سے آگے جا کے وہ بھی صحیح آدھے بنے ہوئے تھے. سب کچھ انہوں نے آ کے سب چیز پہ زور دے کے بنایا. آپ کی پوری اسٹرکچر کھل گئی, لوگ تجارت کے لیے آنا جانا آسان ہو گیا, ورنہ وہ ٹوٹے راستوں سے جاتے تھے. اس کے علاوہ انہوں نے کوسٹل ہائی وے بنایا پورے بلوچستان کے تھرو, مکران سے کوسٹ سے لے کے گوادر تک. لیکن یہ سہولتیں عوام کی ہوتی ہیں. جب تک آپ عوام کے لیے یہ ساری سہولتیں کھولیں گی, ان کے لیے تو دشواری ہے کہ وہ کس طریقے سے ٹریول کریں, مشکل سے ٹریول کرتے ہیں. سب سے بڑھ کر شاہدہ جی اکثر یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ جب جمہوریت کی بھی ہم بات کریں, جمہوریت کو تقویت دینے کے لیے خواتین کو پارلیمنٹیرینز کا ایک اس کے لیے راستہ کھولنا, پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک گریجویٹ اسمبلی کی انہوں نے بات کی کہ جو لوگ لا میکرز ہیں وہ کم از کم ان کو یہ ادراک تو ہو کہ کن چیزوں کے بارے میں وہ فیصلے کر رہے ہیں, ووٹ دے رہے ہیں. تو لوگوں کا پڑھا لکھا ہونا انہوں نے یقینی بنایا. گراس روٹ لیول پہ ہم دیکھتے ہیں کہ the ناظم سسٹم کیم اراؤنڈ, جو آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ لوکل باڈی الیکشنز بڑے بڑے صوبوں میں ہو کے نہیں دے رہے. all of this was پرویز مشرف's legacy and we somehow never recall that. کچھ کہنا چاہیں گے اس پہ میم؟ مجھے تکلیف ہوتی کہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں. آپ سوچیں کہ آپ کی لوکل باڈیز میں 33% خواتین کو نمائندگی, 33%, جہاں پہ صرف 5 عورتیں ہوتی تھیں ان دا اسمبلی, 33% لوکل سے لے کے
17% in the Central Assembly, جی. ہماری جو نیشنل اسمبلی. تو یہ سینٹ کے اندر یہ ساری چیزیں کی گئی. وہ سب چیز لوگوں نے آ کے سمجھیے کہ اپنی سیاسی تناؤ میں انہیں سب اس کو یاد نہیں کرتے, مگر یہ تھی اور پھر انہوں نے اس کو بدلا بھی. Absolutely, and this is the legacy of General پرویز مشرف, the former president of Pakistan. بہت بہت شکریہ بیرسٹر شاہدہ جمیل صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں, لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ٹرولی اے سولجر فار پاکستان ان یونیفارم اینڈ آؤٹ آف یونیفارم. جب تک جیے پاکستان کے حق میں بات کرتے رہے, پاکستان میں رہنے والوں کو یہ یقین دلاتے رہے, ریمائنڈ کراتے رہے کہ آپ ایک غیور قوم ہیں. جاتے جاتے بیفور وی ہیڈ فار دا بریک آپ کو بتائیں کہ جب ان سے تلخ سوالات کیے جاتے تھے تو کبھی اس سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے. ہی واز known for his wit and his amazing comebacks. آپ کو بتاتے ہیں کہ جب انگلی اٹھائی گئی پاکستان پہ کہ how is it possible کہ ISI کو, پاکستان کی ریاست کو اسامہ بن لادن کے بارے میں نہیں پتا تھا, اور اس مجمع نے اس آڈینس نے وہاں پہ کہکہا لگایا, تو جنرل پرویز مشرف نے اس کا کیسے جواب دیا. لیٹس ٹیک اے لک, اور اسی کے ساتھ ہم بڑھیں گے ایک بریک کی طرف. It is impossible to believe that he was isolated, close to the barracks and close to the army and etc. So, I understand your answer, but honestly... Well, I think I certainly would like to react to this. I mean, after all, slippages or poor performance by the intelligence are possible. If we reflect back to 9/11,